أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن من قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا جو عیسیٰ ہیں مریم کے بیٹے اللہ کے رسول، اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، وہ البتہ اس میں شک میں ہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کے، اور یقیناً انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے نہیں ہے کوئی مگر یہ کہ وہ ضرور ان کے اوپر ایمان لائے گا موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ محترم احباب، یہود کے جرائم کی فہرست جاری ہے کہ جس کے لیے آگے آیت نمبر 161 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سارے جرائم کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس فہرست میں کچھ باتیں پہلے گزر چکی ہیں، گزشتہ دروس میں بیان ہو چکی ہیں۔ اب اگلی بات ان کے جرائم کی فہرست میں یہ ہے کہ یہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو شہید کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قتل کوئی نہیں کیا، سولی بھی کوئی نہیں دیا، بلکہ معاملہ جو ہے وہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ ان کو یہی معلوم ہے، ان کا یہی خیال ہے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، انہوں نے اپنی پوری کوشش بھی اس کے لیے کی، اور ان کو یہی محسوس ہوتا ہے، ان کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم قتل کر چکے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ جس معاملے میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اس میں یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، علم ان کے پاس کوئی نہیں، صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ بات تو یقینی ہے کہ انہوں نے قتل کوئی نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا
اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان کا مکمل دعو یہ تھا کہ یہ قتل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر کی، اور اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو شہید ہونے سے بچا لیا۔ اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اہل کتاب جو ہیں موت سے پہلے ضرور ان کے اوپر ایمان لائیں گے سارے کے سارے، اور قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کے اوپر جو یہودی ایمان لے آئے تھے ان کی زندگی میں، یا پھر ان کی رفع آسمانی کے بعد جو ایمان لے آئے، اب ان کو تو عیسائی کہا جاتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان کوئی نہیں لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کی دوبارہ دنیا کے اندر تشریف آوری ہوگی، دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے تو وہ ایمان ضرور قبول کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن ان کے اوپر گواہ ہوں گے۔ یہ تو مختصر سی بات جو ہے وہ میں نے ذکر کر دی ان 3 آیات مبارکہ کے متعلق۔ قادیانی حضرات ایک مسئلہ کے اندر اہل اسلام سے بڑا شدید اختلاف کرتے ہیں۔ اس سے قبل ایک موقع پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 سے 55 کا جب میں نے درس دیا تھا تو اس وقت تفصیلی بات اس عنوان پر میں نے کی تھی۔ غالباً وہ یوٹیوب پر جو ہے وہ درس نمبر 170، 171 اور 172 3 درس جو ہیں یہ اس وقت ہوئے تھے۔ آج ہم صرف ان آیات مبارکہ کے حوالے سے بات کریں گے، چونکہ وہ تفصیلی بات تو پہلے ہم کر چکے ہیں۔ آیت مبارکہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، تو اس آیت کے تحت ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ اب دوبارہ وہ ساری باتیں وہ دہرانے کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خاص طور پر اس آیت مبارکہ کے حوالے سے زیادہ تفصیلی بات کی تھی۔ اب ہم صرف وہ باتیں کریں گے کہ جو ان آیات مبارکہ کے حوالے سے ہیں، یا اس مسئلہ کے حوالے سے کہ جس میں قادیانی حضرات اختلاف کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کو یہود نے شہید کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس حوالے سے ہمارا اہل اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے شہید کرنے کی پوری کوشش ضرور کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، ان کے شر سے بچا لیا تھا، وہ شہید کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، انہوں نے غلط فہمی میں ایک اور بندے کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور سمجھا یہ کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا آسمانوں پر۔
اور وہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت کے قریب جو ہے وہ واپس تشریف لائیں گے۔ اس حوالہ سے عیسائی حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے تھے، عیسائیوں کا نظریہ۔ یہودیوں نے ان کو شہید کر دیا تھا، لیکن 3 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے، اپنے کچھ حواریوں سے ملے بھی، اور پھر آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ تو زندہ اٹھانے کے عیسائی بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، لیکن عیسائی اس چیز کے قائل ہے کہ ایک دفعہ شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد زندہ کر کے اٹھائے گئے ہیں، اور ہم مسلمان اس کے قائل ہیں کہ شہادت ہوئی نہیں ہے، بلکہ شہادت سے پہلے ہی جو ہے وہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ عیسائیوں نے یہ جو نظریہ قائم کیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ شہید ہوئے ہیں اور پھر زندہ کیے گئے ہیں، پھر اٹھائے گئے ہیں، اصل میں یہ نظریہ انہوں نے اس لیے قائم کیا کہ انہوں نے ایک اور نظریہ بنانا تھا جو کہ موجودہ عیسائیت کے اندر رائج ہے، اور وہ نظریہ تبھی بن سکتا تھا کہ جب ایک دفعہ شہادت جو ہے وہ مانی جائے، اور وہ نظریہ یہ کہ جو بھی عیسائیت کے اندر آ جائے تو وہ پکا جنتی، سیدھا جنتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ شہید ہو کے تو ساری عیسائیت کی طرف سے کفارہ ادا کر چکے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے یہ کفارہ کا ایک عقیدہ بنانا تھا اور لوگوں کو یہ سبز باغ دکھانے تھے کہ جو بھی عیسائیت میں آ جائے تو بس وہ سیدھا جنتی ہے، جو بھی اس کے کوئی جرم ہو، گناہ ہو، اس کے اوپر کوئی مواخذہ کوئی نہیں، کوئی پکڑ کوئی نہیں۔ ہاں، ان گناہوں کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ پادری کے سامنے وہ ایک دفعہ اعتراف کر کے تو اپنے جرائم کی معافی مانگ لے تو بس وہ سیدھا جنتی ہوگا۔ تو چونکہ انہوں نے یہ سبز باغ دکھانے تھے تو اس لیے انہوں نے یہ نظریہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ شہید ہوئے۔ یہودیوں کا نظریہ، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مجرم تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے دین کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی اور ہمارے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ معاذ اللہ اس جرم میں ہم نے پیلاطس حکمران کے ذریعے ان کو شہید کروا دیا ہوا ہے۔ یہود کا یہ نظریہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں قادیانیت کی طرف۔ قادیانیت بھی یہ نظریہ رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو شہید کیا جا چکا ہے، اور وہ یہ نظریہ رکھتی ہے کہ قیامت کے قریب جو مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثیل آ چکی۔ مثیل مسیح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثیل وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ آ چکا ہے، تو وہ بات پوری ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر مسلمان تو کہتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھائے گے اور پھر وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، لیکن قادیانی حضرات وہ زندہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں کا نظریہ بھی زندہ اٹھائے جانے کا ہے، اگرچہ ایک دفعہ شہادت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے ہے۔ اہل اسلام کا نظریہ بھی زندہ اٹھائے جانے کا ہے،
قادیانی زندہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی اگر زندہ اٹھائے جانے کو مان لینا تو ان کی یہ جو مسیح والی ساری عمارت ہے یہ زمین بوس ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کا جب رفع آسمانی ہوا ہے تو 33 سال ان کی عمر تھی۔ 30 سال کی عمر میں نبوت ملی، 3 سال انہوں نے تبلیغ میں گزارے ہیں، اس کے بعد ان کا رفع آسمانی ہو گیا۔ 33 سال کی عمر میں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ جب دوبارہ واپس تشریف لائیں گے نا تو وہ 33 سال کی عمر میں ہی واپس آئیں گے اور وہ آسمانوں سے جو ہے وہ اتارے جائیں گے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے تو یہ تو چراغ بی بی کے بطن سے پیدا ہوا ہے، مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ تو آسمانوں سے 33 سال کی عمر میں اتارا کوئی نہیں گیا۔ تو اگر وہ یہ مان لے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے تھے 33 سال کی عمر میں تو پھر تو ان کی واپسی جو ہے وہ 33 سال کی عمر میں ہی ہونی ہے، تو وہ تو ہوئی کوئی نہیں کہ قادیانی کی شکل میں۔ تو بدبخت قادیانی نے دعویٰ تو یہ کرنا ہے کہ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو اس نے پھر دعویٰ یہ کر دیا کہ نہیں، وہ فوت ہو گئے تھے اور میں ان کا مثیل بن کر دنیا میں آیا ہوں، ان کی مثل ہوں۔ تو وہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے تو وہ میرے آنے سے یہ بات پوری ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، اس چیز کے لیے قادیانی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں دلائل دینے کا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ اس کے اوپر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ ہم مسلمان پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کوئی نہیں ہوئی۔ قادیانیوں کی سب سے بڑی دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں وہ سورہ آل عمران کی وہ آیات ہیں جن کا میں تفصیلی جواب دے چکا ہوا ہوں 3 دروس میں۔ چند باتیں مختصر سی ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ، اگر ایک لمحے کے لیے میں مان بھی لوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے تھے تو پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ رفع بھی ہے، جس طرح عیسائیوں کا نظریہ ہے، تو بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے نظریے کی طرف بات جائے گی کہ شہید ہو گئے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گئے، کیونکہ قرآن حکیم نے جو ہے وہ باقاعدہ یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ انی متوفیک و رافعک الیہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے اندر، کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پورا قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ وہ متوفیکہ کا معنی کرتے ہیں کہ میں آپ کو موت دینے والا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحہ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ موت آ گئی، لیکن ساتھ رافعک الیہ بھی تو ہے، تو رفع آسمانی بھی ہوا، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گے۔ اور عیسائیوں کی نظریہ جو ہے وہ اس آیت سے تم ثابت کر سکتے ہو، اپنا نظریہ تو نہیں ثابت کر سکتے، اگرچہ حقیقت میں تو عیسائیوں کا بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا، وہ تفصیلی بات تو ہو چکی ہوئی ہے۔ دوسری بات، دوبارہ جنم کا نظریہ یہ کوئی اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، جس کو تناسخ بھی کہتے ہیں، جونی چکر بھی کہتے ہیں، آواگون بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نظریہ تو ہندوؤں کا نظریہ ہے دوبارہ جنم ہونے کا، مسلمانوں کا نظریہ کوئی دوبارہ جنم والا نظریہ نہیں ہے۔ مسلمان دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ضرور ہیں، لیکن وہ قیامت والے دن زیادہ دوبارہ زندہ ہونے کے قائل ہیں، دوبارہ جنم کسی کے لینے کے قائل کوئی نہیں ہے۔
دنیا کے اندر معجزانہ طور پر کچھ واقعات ایسے ہوئے، حضرت حزقیل علیہ السلام کے دور میں ان کی دعا سے ایک بستی کا زندہ ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 70 افراد کا زندہ ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بِإِذْنِ اللہ کہنے سے افراد کا زندہ ہونا، حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا وفات کے بعد زندہ ہونا. تو یہ چند واقعات معجزانہ طور پر، لیکن وہ بھی دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ دوبارہ پیدا ہوئے. یہ دوبارہ پیدا ہونے والا نظریہ کہ ایک جو ہے جنم کے بعد دوسرا جنم ہو جاتا ہے، تیسرا جنم ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہندوؤں کا نظریہ ہے، اور پھر ہندو مت کے بعد اس کو بدھ مت نے بھی قبول کیا، لیکن یہ کوئی اسلامی نظریہ نہیں ہے. تو نام تو اپنے آپ کو تم قادیانی مسلمان کا دیتے ہو، اگرچہ ہمارے نزدیک یہ نام لینا جو ہے وہ درست نہیں، جائز نہیں، اور تم سراسر کافر ہو. لیکن بہرحال نام مسلمان کا لیتے ہوئے نظریہ ہندوؤں کا اور بدھ مت والوں کا اپنانا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے. تیسری بات، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال جیسی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ کن ہو جا تو وہ ہو گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے انداز میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ ساری تفصیل بھی قرآن حکیم کے اندر ذکر ہے کہ کس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے بغیر خامد کے ولادت ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو جو شخصیت بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہے، اس کا ایک دوسرا جنم غلام مرتضیٰ کے گھر میں قرار دے دینا، تو یہ انتہائی گھنونی چیز ہے. جس کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تم اس کا باپ جو ہے وہ بنانے لگے ہو ایک نئے جنم کی شکل میں. اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر خود یہ حکم دیا ہے کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا کرو. اللہ کے ہاں یہی زیادہ عدل والی بات ہے، انصاف والی بات ہے کہ باپوں کے ناموں سے پکارا جانا چاہیے. لیکن خود اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے نام سے نہیں، ماں کے نام سے پکارتے ہیں. یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم کہا ہے، تو ماں کے نام سے پکارا ہے. تو اللہ رب العزت نے تو باپ کا نام دیا ہی کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تم جو ہے غلام مرتضیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بنانے لگے ایک دوسرے جنم کی شکل میں. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، اگلی گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ قادیانی خود پہلے اس چیز کا قائل تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ہیں، زندہ اٹھائے گئے ہیں، فوت نہیں ہوئے. اس نے خود لکھا ہے. یہ 1882 کے اندر اس نے ایک دعویٰ کیا کہ مجھے ایک الہام ہوا ہے. کیا الہام ہوا ہے؟ الرحمن وعلم القرآن. وہ سورہ الرحمن کی جو ابتدائی 2 آیتیں ہیں نا، ان میں واو کا اضافہ کر کے تو الرحمن وعلم القرآن، یہ مجھے الہام ہوا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اس الہام کا مطلب ہے کہ خدا نے تجھے قرآن سکھایا ہے. تو گویا کہ اس کی قرآن فہمی بقول اس کے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اس کو قرآن سکھایا ہے. اب اس کا یہ دعویٰ 1882 کے اندر یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجھے اللہ نے سکھایا ہے.
1884 کے اندر اس نے براہین احمدیہ لکھی اور اس کے اندر لکھا ہے، اور مسیح کو خوب معلوم تھا کہ خدا جلد تر اس عارضی تعلیم کو نیست و نابود کر کے اس کامل کتاب کو دنیا میں تعلیم کے لیے بھیجے گا جو حقیقی نیکی کی طرف دنیا کو بلائے گی اور بندگان حق پر اور بندگان خدا پر حق اور حکمت کا دروازہ کھول دے گی۔ اس لیے اس کو کہنا پڑا کہ ابھی بہت سی باتیں قابل تعلیم باقی ہیں جن کو تم ہنوز برداشت نہیں کر سکتے، مگر میرے بعد ایک دوسرا آنے والا ہے، وہ سب باتیں کھول دے گا اور علم دین بمرتبہ کمال پہنچائے گا۔ سو حضرت مسیح علیہ السلام تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے۔ اب یہ خود اس نے کہا کہ وہ آسمان پر جا بیٹھے، یعنی زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ 33 سال کی عمر میں آنا ہے نا، تو یہ خود قرآن فہمی اس کو بقول اس کے اللہ نے سکھائی ہے، قرآن کا فہم اس کو اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے یہ فہم دیا ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پہ جا بیٹھے ہیں۔ تو اب بعد میں فہم کیسے بدل گیا؟ جب اللہ نے فہم دیا تھا تو اللہ نے معاذ اللہ غلط فہم دینا تھا۔ پھر اسی براہین احمدیہ کے اندر مزید لکھتا ہے دوسرے مقام پر، یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیل کے دوبارہ آنے کا نہیں کہہ رہا کہ مسیل مسیح آئے گا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے، یعنی وہی آئیں گے، ان کی مسیل نہیں۔ تو اب خود قرآن فہمی اس کی جو اللہ کی سکھائی ہوئی بقول اس کے، اس میں تو مسیل مسیح نے نہیں، اصل عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا تھا، اور وہ آسمانوں پہ جا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو ہے وہ کیسے قائل ہو گیا؟ لیکن بعد میں جس وقت اس نے اپنے آپ کو مسیل مسیح بنانا تھا نا، تو پھر اس نے اپنی بات کو بدل ڈالا۔ ازالہ اوہام اس نے کتاب لکھی، تو اس کے اندر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر دیا، حالانکہ پہلے خود لکھا تھا کہ آسمانوں پہ جا بیٹھے ہیں۔ تو لکھتا ہے یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ گلیل میں جا کر فوت ہو گیا، لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو دفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا۔ یعنی عیسائیوں کے نظریے کا رد کر رہا ہے، کیونکہ وہ اب یہ چاہ رہا ہے نا کہ زندہ رفع جو ہے نا وہ اس کو ختم کیا جائے تاکہ میں مسیل مسیح بن سکوں۔ تو ان کے نظریے کا رد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ گلیل میں فوت تو ہوئے لیکن دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر گلیل میں فوت ہوئے ہیں، لیکن دوسری کتاب راز حقیقت میں لکھتا ہے، ہاں خدا تعالیٰ کی اس قدیم سنت کے موافق کہ کوئی اولو العزم نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے قوم کی ایذا کی وجہ سے ہجرت نہ کی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 3 برس کی تبلیغ کے بعد صلیبی فتنہ سے نجات پا کر ہندوستان کی طرف ہجرت کی، اور یہودیوں کی دوسری قوموں کو جو بابل کے تفرقہ کے زمانہ میں ہندوستان و کشمیر اور تبت میں آئے تھے، خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر آخر کار کشمیر جنت نظیر میں انتقال فرمایا۔ گلیل جو ہے وہ فلسطین میں ہے، پہلے کہتا تھا کہ فلسطین میں فوت ہوئے، اب کہتے ہیں وہاں سے ہجرت کر کے کشمیر آگے کشمیر میں فوت ہوئے۔ تو یہ نبوت کا دعوے دار ہے
اور نبوت کے دعوے دار کے اپنے بیانات کے اندر تضاد ہے، اور سری نگر خان یار کے محلہ میں باعزاز تمام دفن کیے گئے۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ تمہارے درمیان نازل ہوں گے، حاکماً مقسطاً، وہ انصاف کرنے والے حکمران ہوں گے، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے، ویقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، ویضع الجزیہ، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، ہٹا دیں گے، ویفیض المال، اور مال کو بہائیں گے، حتیٰ لا یقبلہ احد، یہاں تک کہ کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ حدیث مبارکہ یہ ذکر کی اور پھر کہا کہ دلیل کے طور پر میں آیت بھی تلاوت کرتا ہوں، اور پھر یہ آیت نمبر 159 جو ہمارے آج کے درس کا حصہ ہے یہ تلاوت کی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب جو ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان ضرور لائیں گے ان کی وفات سے پہلے پہلے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان سب نے قبول کرنا ہے، جتنے اہل کتاب۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ جتنے اہل کتاب ہیں پہلے تو وہ سارے ایمان والے کوئی نہیں ہوئے، کئی انہوں میں سے انکار والے ہیں، تو پھر دوبارہ تشریف لائیں گے اور ان کی وفات سے پہلے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو بھی تلاوت کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ آمد کا واضح فرما دیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دوسری حدیث، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر ان حدیثوں میں دونوں حدیثیں جو میں نے ذکر کی ان میں نزول کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پیدا ہونے کا ذکر کوئی نہیں ہے، دوبارہ نازل ہوں گے کا تذکرہ ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت جو ہے اس کا ایک گروہ ہمیشہ قتال کرتا رہے گا حق کے لیے، قیامت کے دن تک وہ غالب آتے رہیں گے۔ قالا فینزل عیسیٰ ابن مریم، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، فیقول امیرہم تعال فصل لنا، تو جو اس جماعت کا امیر ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ اب یہ دوبارہ نزول کا بھی ذکر ہے اور نزول کے فوراً بعد ان کو یہ پیشکش ہو رہی ہے کہ ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ساتھ ان کو نماز کی پیشکش کی گئی ہے کہ آئیے نماز پڑھائیے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوبارہ وہ اسی عمر میں کہ جس عمر میں وہ اٹھائے گئے ہیں اسی عمر میں انہوں نے نازل ہونا ہے، تو تبھی ان کو نماز کی پیشکش کی جانی ہے۔ فیقول اللہ، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء، کہ تم ایک دوسرے کے اوپر امیر ہو، تکریمت اللہ ہذہ الامت، اس امت کی تکریم کے لیے تم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ امراء ہو، تو نماز جو ہے وہ تم ہی پڑھاؤ۔ ساری امت کا یہ عقیدہ اجماعی رہا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، 14 صدیوں سے یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہ غلط کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کسی ایک لمحہ کے لیے بھی غلط کے اوپر اتفاق نہیں کر سکتی، تو پھر اس کے اوپر اگر یہ چیز غلط تھی کہ وہ زندہ آسمانوں پر ہیں، تو پھر یہ ساری امت کا متفقہ نظریہ کیسے رہا، اس کے اوپر اجماع کیسے رہا؟ اللہ اللہ۔ یہاں پر آیت نمبر 158 کے اندر جو لفظ ہے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی رفع کا تذکرہ۔ قادیانی کہتے ہیں کہ روح کا رفع ہوا، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ درجے کا رفع مراد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بر رفعہ اللہ، اس سے وہی چیز اٹھائی جانی مراد ہے کہ جس کے متعلق پہلے یہ کہا گیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، قتل بھی کوئی نہیں کیا، سولی بھی کوئی نہیں دیا، بلکہ یہ کہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو قتل اور سولی جو ہے وہ صرف روح کو تو نہیں دینا تھا نا، وہ پورے روح مع الجسد کو انہوں نے شہید کرنا تھا، تو اللہ نے وہ پورے کو بچا کے پورے کو اٹھایا ہے۔ تو یہ پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ جب اس کو ملا کے دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اسی چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، ان کو اللہ نے نہ کہ ان کو جو ہے یہودیوں نے نہ قتل کیا نہ سولی دیا، ولیکن شبہ لہم، یہودیوں کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا، بر رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ ساری ضمیریں قتلوہ کے اندر، صلبوہ کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہیں، پورے وجود کی طرف، زندہ وجود کی طرف۔ تو پھر یہ جو رفعہ اللہ کی ضمیر ہے تو یہ بھی ان کے پورے زندہ وجود کی طرف جو ہے وہ لوٹتی ہے، نہ کہ صرف روح کی طرف۔ اچھا جی، قادیانی کی موت ہو چکی، اللہ رب العزت فرما رہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایمان قبول کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو قادیانی کے اوپر کیا سارے یہودی جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اہل کتاب ہے نا سارے یہودی، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے سارے اہل کتاب ایمان قبول کریں گے، لیکن یہودیوں نے ایمان تو کوئی نہیں قبول کیا۔ یہودیوں نے قادیانی کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں مانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ بالکل ان کا غلط پروپیگنڈا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو وفات ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثیل بن کر یہ بدبخت قادیانی آیا، تو یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ مستدرک حاکم کے اندر اسی آیت مبارکہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس کے متعلق روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ تو اگر وہ قادیانی کی شکل میں تھے تو پھر قادیانی کے اوپر یہودیوں کو ایمان قبول کر لینا چاہیے تھا۔ مسند احمد کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دوبارہ آئیں گے تو ساری ملتیں ایک ملت بن جائیں گی، یعنی سارے ایمان کے اندر آ جائیں گے۔ تو قادیانی کے اوپر تو ساری ملتیں ایک ملت کوئی نہیں بنی۔ تو بہرحال یہ کافی ساری چیزیں ہیں۔ جس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ جی سارے اہل کتاب ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تو اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جی اہل کتاب یہودی جو ہیں وہ تو دجال کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی حدیث میں آتا ہے، تو دجال کے ساتھ ہے، انہوں نے تو ایمان کوئی نہیں قبول کرنا۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو یہودی دجال کا پیروکار بن گیا وہ یہودی رہا ہی نہیں۔ 70,000 یہودیوں کا حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے دجال کا پیروکار بننا ہے، تو وہ تو یہودیت سے نکل گئے، انہوں نے تو کفر اختیار کر لیا۔
تو جو اس میں یہودی ہوں گے وہ سارے ایمان لائیں گے. یہودی تو اور بھی ہوں گے، 70,000 تو دجال کے پیروکار ہو جائیں گے، لیکن جو باقی ہوں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے. تو یہ اشکال پیدا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کہ جی آپ کہتے ہو کہ سارے یہودی ایمان لے آئیں گے تو جو دجال کے ساتھ ہیں، تو بھائی وہ دجال کے ساتھ جو چلے گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے چلے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بعد میں ہونا ہے، وہ دجال کے پاس پہلے چلے جائیں گے، اس کے جھنڈے میں، اس کے لشکر میں پہلے پہنچ چکے ہوں گے. جب وہ پہلے اس کے لشکر میں پہنچ گئے تو وہ تو کافر ہو گئے، وہ تو یہودی رہے ہی نہیں، یعنی یہودیت سے نکل گئے. کافر تو یہودی ویسے پہلے بھی ہیں، لیکن ان کا وہ ایک اور کفر یہ بن گیا کہ وہ دجال کے پیروکار بن گئے. وہ یہودیت سے تو نکل گئے، جب وہ یہودیت سے نکل گئے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے تو ایمان قبول کرنا کوئی نہیں، اور انہوں نے تو سب نے قتل ہو جانا ہے. تو جو قتل ہو جانا ہے جنہوں نے، تو یہ دجال کی پیروکاری کے لحاظ سے، حیثیت سے ان کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایمان قبول کریں گے، بلکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور میں زندہ ہوں گے اور یہودیت کے اوپر قائم ہوں گے وہ ایمان قبول کریں گے. اور اسی وجہ سے یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر گواہ ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، یا اللہ میں ان کے اندر گواہ اسی وقت تک تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا. تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اس وقت کی یہودیت کے متعلق یہ بات ہے، کیونکہ دور حاضر کی جو یہودیت ہے یہ ایمان بے شک نہیں لا رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دینی ہے وہ وہی ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود دنیا میں موجود ہوگا، اور اس وقت جو یہودی ہوں گے وہ بہرحال سارے ایمان لائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.